السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ روزے کے 9 فائدے بیان کیے جائیں گے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے گزرا جا رہا ہے، تو چاہیے کہ ہم سب کو روزے رکھ کے باقی نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ تو پہلا فائدہ روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھتا ہے نیکی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے روزہ رکھنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یعنی جہنم کی آگ کے درمیان اور بندے کے درمیان روزہ ڈھال کا کام کرے گا، روزہ بندے کو جہنم سے بچائے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب روزے کی افطاری کا وقت ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کی ملاقات ہوگی۔ اور چوتھا فائدہ روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کستوری سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ یہاں پر ایک بہت بڑے مفکر محدث جو کہ نواب صدیق الحسن خان بھوپالوی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے عالم تھے اور بہت بڑے سمجھدار اور فقیہ آدمی تھے، انہوں نے یہاں پر ایک نکتہ بیان فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی مشرک نے اپنے باطل معبود کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے روزہ نہیں رکھا، یعنی نماز صدقہ قربانی تو اللہ کے غیر کے لیے جو مشرک لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی مشرک نے روزہ اپنے باطل معبود کے لیے نہیں رکھا۔ یہ بہت بڑا وہ نکتہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ بات واقع ہی ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی روزہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ پھر اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا بادشاہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بندے کو اجر دے گا۔ اور اس کی نفلی روزے کی جو فضیلت والی حدیث ہے کہ 70 سال کی مسافت سے بندہ جہنم سے بندہ دور ہو جاتا ہے، 70 سال کی مسافت پر۔ 6 نمبر فائدہ، روزہ بندے کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن بھی اور قبر میں بھی، تو روزہ بندے کے کام آئے گا۔ اور 7واں فائدہ روزے کا یہ ہے کہ باب الریان ایک جنت کا دروازہ ہے، اس دروازے میں سے صرف روزے دار ہی گزریں گے۔ اور 8واں فائدہ یہ ہے کہ یہ روزہ ان اعمال میں سے ہے جو قبر میں بندے کی حفاظت کریں گے۔ اور 9واں فائدہ روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کے شروع میں بہت نیکوکار لوگوں کے اجر بیان فرمائے ہیں، ان المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، اور آگے فرمایا والصائمین والصائمات، کہتے کہتے فرمایا اعد لہم اجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب اعمال کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے، ان میں سے روزہ رکھنے والے مرد بھی ہیں اور روزہ رکھنے والی عورتیں بھی ہیں۔ تو ان سب فضائل کو سامنے رکھ کے ہمیں چاہیے کہ ہمیں رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ نہ ہم چھوڑیں، اور یہ ترغیب ہے۔ اس کے علاوہ ترہیب بھی ہے، روزہ چھوڑنے کے نقصانات بھی ہیں، وہ کسی وقت پھر بیان کریں گے۔ آج صرف فضائل بیان کیے ہیں، ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں روزہ ہمیشہ کبھی بھی زندگی میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔